نبی علیہ السلام کی داڑھی ایسی تھی، نبی کی ایسی وجہ قدر ہے، یہ محبت ہے، یہ نبی سے عشق ہے۔ کون سے عشق ہے؟ نبی نے تو ایک صحابی نے، ایک بندے نے اپنی داڑھی کا صرف ایک بال اکھاڑا تھا، نبی نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، چہرہ موڑ لیا تھا۔ آپ نے کہا میں تیری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے سے اپنا منہ موڑ لے جو صرف ایک بار اپنی داڑھی کو کاٹتا ہے، جو روزانہ صبح اٹھ کے ہزاروں بال اپنی داڑھی کے اتار کے گندی داڑھی کے پھینکے، پھر بھی وہ محب رسول ہے، پھر بھی وہ عاشق رسول ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک نوجوان کی تعریف کی، قریم الاسدی، نبی کا صحابی ہے۔ آپ نے کہا نعم العبد انت، یار کیا کمال کا نوجوان ہے، کیا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا ہی چنگا بندہ تو، لیکن تیرے اندر دو کمزوریاں ہیں، ایک تیرے بالوں میں لٹکن ہے اور دوسرا تیری شلوار کے اندر، تیری چادر میں، تیرے کپڑے میں لٹکن ہے۔ یہ کام اگر تو کر لے تو تیرے جیسا بندہ ہی نہیں۔ نبی نے ایک نوجوان کی تربیت کیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی تربیت دیکھ لیں، ان کی شلواریں دیکھ لیں، ان کی جو ہے نا وہ پینٹیں دیکھ لیں، ٹخنوں سے نیچے ہیں، ان کے بال دیکھ لو، ایسے بال دیکھ کے شرم آتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو یہاں پہ پونی لگا لیتے ہیں، آج کل ایئر بین آئے ہوئے وہ لگا لیتے ہیں یہاں پر، یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اپنی شکل نبی جیسے بناؤ، اپنی صورت نبی جیسے بناؤ، اپنے بال نبی جیسے رکھو، اپنا لباس نبی علیہ السلام جیسا بناؤ، اپنے طور اطوار عادات اخلاق نبی جیسے بناؤ۔ پتہ چلے گا محمدی پھر رہا ہے، نبی کا امتی جا رہا ہے، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہے، منہ سے ناک پڑ رہا ہے، داڑھی منہ پہ نہیں ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، نبی کا حسن بیان کر رہے ہیں، نبی کی زلفوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور نبی کی داڑھی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے موٹی موٹی باتیں کر کے آپ کو اشارہ دے دیا، آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نبی سے محبت اور عشق کے نام پر کیا خرافات، بدعات اور کیا منکرات ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس سے خود بھی بچنا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے، گھر کو بھی بچانا ہے، اپنے قبیلے کو بھی بچانا ہے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر فوز و فلاح ہے، اور اسی کے اندر انشاءاللہ ہماری جنت منزل ہوگی۔ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب ہوگا، نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعات، خرافات اور گناہوں سے بچائے، اتباع سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج مغرب کے بعد اسی مسجد میں درس قرآن و حدیث کا اہتمام ہے۔ مولانا حافظ عبدالغنام طاہر یزدانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دینی پروگرام سنا کریں، توجہ سے اس میں سے حاصل کیا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کیا کریں۔ یہ وقت اللہ کے گھر میں دیا ہوا، مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات سننا، خیر کی بات سننا، اس کو پلے باندھنا، اس پر عمل کرنا، یہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین وقت ہے، اور یہی کام آئے گا انشاءاللہ۔ بیٹھا کریں، سنا کریں پروگرام دینی، اور اپنی اصلاح کیا کریں، اپنی اصلاح کے لیے علماء سے سوال کیا کریں، پوچھا کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، ان پروگراموں کے اندر شرکت کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے۔
تنگستوں کی تنگستیاں دور فرما دے، ہمارے معاشرے کو اولاد بہتر کر دے، اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی اور قبلی معاشرہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔